کو جھلاتی ہے سکینہ، خیرات نہ ڈھلنا کی اجڑ جائے گی زینب، کل کون سنے گا یہ میری آہ بھی، ہوگا تہ خنجر میرے بھائی کا گلا بھی، خیمات کجا سر پہ نہ ہوگی یہ ردا بھی، خیرات نہ ڈھلنا کی اجڑ جائے گی زینب، خیرات گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکون میں، گر جائیں گے ناصر میرے اعداء کی صفوں میں، یہ چاند سے چہرے تو نہا جائیں گے خون میں، خیرات نہ ڈھلنا کی اجڑ جائے گی زینب، بر محمد وآل محمد بلند تر سلام۔ محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد بلند صلوات۔ یوم عاشور کو جب سید الشہداء علیہ السلام کو شہادت کے بعد آپ کے جب سر کو نیزے پر بلند کیا گیا اور بازار شام میں لایا گیا، اس منظر کشی کے حوالے سے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا۔ حریت کا ایک حوالہ معتبر نیزے پہ ہے، حریت کا ایک حوالہ معتبر نیزے پہ ہے، کربلا کے رن میں حیدر کا پسر نیزے پہ ہے، نو کے نیزہ سے سر شبیر دیتا ہے صدا، نو کے نیزہ سے سر شبیر دیتا ہے صدا، کامرانی کے جہاں میں رہ گزر نیزے پہ ہے، دیکھا ہوگا کب زمانے نے بھی ایسا قافلہ، دیکھا ہوگا کب زمانے نے بھی ایسا قافلہ، پابزن ہے راہزن اور راہبر نیزے پہ ہے، میں اسے حیرت کہوں یا ابدیت کا معجزہ، میں اسے حیرت کہوں یا ابدیت کا معجزہ، 14 صدیوں سے زمانے کی نظر نیزے پہ ہے، پوچھتی پھرتی ہے دشت کربلا میں بے کسی، پوچھتی پھرتی ہے دشت کربلا میں بے کسی، کون ہے یہ سر بریدہ کس کا سر نیزے پہ ہے، چہرہ انور اٹا ہوا ہے دھول میں روتے ہوئے، چہرہ انور اٹا ہوا ہے دھول میں روتے ہوئے، مصطفیٰ فرما رہے میرا جگر نیزے پہ ہے، رو کے زینب سے سکینہ نے کہا بتلائے نا، رو کے زینب سے سکینہ نے کہا بتلائے نا، اور کتنا میرے بابا کا سفر نیزے پہ ہے، رفتہ رفتہ بجھ گئے سب کی امیدوں کے چراغ، رفتہ رفتہ بجھ گئے سب کی امیدوں کے چراغ،
ہر ایک بی بی کی نظر دیکھو کہ اب نیزے پہ ہے. اور آخری مصرع ہے، آخری شعر ہے کہ پھر رہی ہے بے ردا انسانیت زخموں سے چور. جو اصل درس ہے اس میں کہ انسانیت کے لیے جو امام نے کیا، انسانیت کو زندہ کیا، کہ پھر رہی ہے بے ردا انسانیت زخموں سے چور. وحشتوں کے دشت میں فکر بشر نیزے پہ ہے. اور محمد والے محمد غلام تر صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہائے قیامت کا ہے سما، ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں. ہائے قیامت کا ہے سما، خیمہ سادات سے اٹھا دھواں. ہائے قیامت کا ہے سما، ڈھل گیا دن ختم لڑائی ہوئی. موت کی خاموشی ہے چھائی ہوئی. چاک گریباں خدائی ہوئی. خاک بسر فاطمہ جائی ہوئی. لرزی زمین کا اٹھا آسماں. ہائے قیامت کا ہے سما، ہائے قیامت کا ہے سما. نور نظر لاش دلارے گئے، زینب دلگیر کے پیارے گئے. شاہ کے انصار بھی مارے گئے. آس تھی جن پر وہ سہارے گئے. لوٹ لیا موت نے یہ کارواں. ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں. ہائے قیامت کا ہے سما. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین. کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین. اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا. اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا. پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین. میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے. میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے. میرے شہید تمنا
حسین حسین میں آئی ہوں تیرے رونے کو خون سے بیٹا میں آئی ہوں تیرے رونے کو خون سے بیٹا مجھے تو دے دے دلاسا میرے حسین حسین بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے مزاری ہے میرا سونا میرے حسین حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین در محمد والی محمد صلوات کے نیچے کیا جانی خنجر کے نیچے عباس کا مرنا یاد آیا اکبر کا تڑپنا یاد آیا عباس کا مرنا یاد آیا اکبر کا تڑپنا نیزے سے بلند ہوتے دیکھا جب بھائی کے سر کو زینب نے بلند ہوتے دیکھا جب بھائی کے سر کو زینب نے شبیر کو اپنے کاندھے پر نانا کا بٹھایا شبیر کو اپنے کاندھے پر لانا کا بٹھانا یاد آیا شبیر کو خنجر کے نیچے کیا جانی کیا کیا یاد آیا
جب تیروں کی بوچھار ہوئی پل پڑنے لگے جب بڑے چیخے جب تیروں کی بوچھار ہوئی پل پڑنے لگے جب بڑے بچپن کا زمانہ یاد آیا نانا کی محبت یاد آئی بچپن کا زمانہ اور خالی کوئی جھولا دیکھ لیا جس وقت خالی کوئی جھولا دیکھ لیا جس وقت رباب بے کس نے اصغر کے لیے دل یوں تڑپا 6 ماہ کا بچہ یاد آیا اصغر کے لیے دل یوں تڑپا 6 ماہ کا بچہ یاد آیا اور تکبیر اذان عصر کی جان دربار یزیدی میں گونجی تکبیر اذان عصر کی جان دربار یزیدی میں سیدانیوں کا دل یوں تڑپا حیدر کا زمانہ یاد آیا نیزے سے بلند ہوتے دیکھا جب بھائی کے سر کو شبیر کو اپنے کاندھے پر نانا کا بٹھانا یاد آیا شبیر کو خنجر کے نیچے کیا جانی کیا کیا یاد آیا عباس کا مرنا یاد آیا اکبر کا تڑپنا یاد آیا سلام ہمارے دیگر صلوات محمد و آل محمد بلند تر صلوات محمد و آل محمد بلند تر صلوات برائے خوشنودی تمام شہیدان کربلا واسیان کربلا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد
بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومحبوب إلهنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عزاداران سید الشہداء شب عاشور گزر گئی. شب عاشور نمودار ہوا چاہتی ہے. آئیے ذرا سورہ عاشور کربلا میں دیکھتے کہ اس سورہ مبارکہ کی مفصل تفسیر نظر آ رہی ہے کہ جہاں خلاق ارض و سما نے میرے رسول کے نعت نقل کوثر کہہ کر اہل بیت کی شکل میں جناب فاطمہ زہرا کی شکل میں وہ کوثر عظیم عطا کیا کہ جناب رسالت مآب کی آج تک نسلیں باقی ہیں. سادات کرام دنیا بھر میں آج بھی موجود ہیں. لیکن عزاداروں ہم ابھی فخر کر رہے ہیں اس آیت کے جملے پر. دوسرا جملہ کہتا ہے فصل لربک وانحر اور اے رسول اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے. آئیے ذرا خیمت حسینی میں چل کر دیکھیے کہ اس آیت میں کس طرح عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ رب کی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور قربانی دینے کے لیے بھی سب تیار ہے. شب عاشور کا منظر عزادارو عجیب قیامت کا منظر ہے. ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام اپنے انصاروں اقربا کو جمع کرتے ہیں, اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں. اے حسین کیوں جمع کیا اس شب میں؟ اس لیے کہ حسین کی چاہنے والی بہن زینب تڑپ کر کہتی ہے بھیا آپ نے جانثاروں کا امتحان لے لیا ہے. یہ آپ کے وفادار ساتھی ہیں جناب امام حسین کہتے ہیں ہاں بہن یہ میرے باپا سے ساتھی ہے. ایک دفعہ اصحاب حسینی تک یہ بات پہنچی, اپنی تلواریں نیام سے باہر نکال کر اور ایک دفعہ سب دس بستہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ثانیہ زہرا کے خیمے کے آگے. اے شہزادی اگر آپ کو ہماری وفاؤں پر اعتبار نہیں ہے تو کہ حکم دیجئے اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ دیں. امام حسین کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, واللہ مجھے ایسے اصحاب ملے جو نہ میرے نانا کو ملے جو نہ میرے بابا کو ملے. لیکن ایک دفعہ حسین اتمام حجت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزادارو حسین نے ایک دفعہ کہا کہ یہ میرے اصحاب کل کی صبح جو ہے عاشور کی صبح سر اڑیں گے بدن سے سر جدا ہوں گے. اے میرے دوستو, اے میرے صحابیوں, میں تم پر سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں. تم چاہو تو سب چلے جاؤ یہاں سے, اس لیے کہ میں اگر مارمور میں بھی چھپ جاؤں, اگر میں چوٹی کے بل میں بھی چلا جاؤں تو یہ مجھے وہ نکال کے یقیناً قتل کر دیں گے. یہ صرف میرا قتل چاہتے ہیں, لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ تمہیں بھی کسی مصیبت میں مبتلا کروں. جاؤ تم چلے جاؤ. حسین نے یہ کہا لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک دفعہ حسین علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک دوسرے کے سامنے شرما حضوری میں نہ جا سکو گے.
تو لو میں چراغ گل کیے دیتا ہوں، چراغ خاموش کر دیتا ہوں، تم اس اندھیرے میں تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ۔ اس کے بعد بھی کوئی نہیں گیا۔ حسین نے تیسری اتمام حجت کی اور اس کے بعد کہا کہ شاید تمہیں اکیلے جاتے ہوئے شرم محسوس ہو تو لو میرے کنبے کے ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑو اور تم چلے جاؤ۔ لیکن عزادارو، یہ کیسے حسین کے چاہنے والے تھے، یہ کیسے حسین کے جانثار تھے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں مولا ہمارا مزید امتحان مت لیجئے، اگر ہمیں 70 بار زندہ کیا جائے اور 70 بار قتل کیا جائے تو مولا آپ کی وفاداری سے ہاتھ نہ اٹھائیں گے۔ حسین نے ایک دفعہ فخریہ کہا واللہ جیسے اصحاب تم میرے ہو ایسے میرے بابا کو بھی نہ ملے، میرے نانا کو بھی نہ ملے۔ اور اس کے بعد حسین اسی شب عاشور کی تاریکی میں ایک ایک خیمے کے تلایا پھر رہے ہیں، ایک ایک خیمے کی خبر گیری کر رہے ہیں۔ کسی خیمے میں جناب ام فروا ہے، ششماء علی اصغر کو نصیحتیں کر رہی ہے، بیٹا علی اصغر تو بہت کم سن ہے، تو اپنے پیروں سے چل کر مقتل میں جا نہیں سکتا، یقیناً تو اپنے بابا کی آغوش میں ہوگا، لیکن یاد رکھنا بیٹا علی اصغر کربلا میں جو بھی شہید جائے گا وہ اپنی پہلی شہادت پیش کرے گا، وہ حسین کو ہر ممکن بچانے کی کوشش کرے گا۔ علی اصغر کہیں ایسا نہ ہو، بہت کم سن ہو تم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے جیتے جی تمہارے بابا کو زخم پہنچے۔ کوئی ماں اپنے لال علی اکبر کو ام لیلا نصیحتیں کر رہی ہے، کہیں قاسم کو نصیحتیں کی جا رہی ہے، غزی کی ہر ماں اپنے جوان کو اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے۔ ایسے میں حسین چلتے چلتے ساتھ میں عباس بھی ہے، عباس بھی دیکھ رہے ہیں۔ حسین آگے بڑھ گئے، عباس رک گئے۔ عباس کہاں رک گئے، کیوں رک گئے؟ رکے ایک خیمے کے پاس، اس خیمے کے پاس جہاں جناب ام کلثوم ہے۔ کلثوم گریہ فرما رہی ہے، جناب ام کلثوم روتی ہے۔ عباس داخل خیمہ ہوئے اور داخل خیمہ ہوتے ہوئے دیکھا بہن کلثوم گریہ کر رہی ہے۔ کہا بہن ابھی تو تمہارا یہ بھائی زندہ ہے، کیوں گریہ کرتی ہو؟ کہا بھیا عباس کل صبح عاشور سب بیویاں اپنی اپنی قربانی پیش کرے گی، لیکن میرے پاس کوئی نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں جو میں اپنی قربانی پیش کروں۔ عزادارو، شاید ام البنین اسی لیے مدینے میں رہ گئی تھی کہ ام البنین مدینے میں ہے اور کربلا میں حسین، کربلا میں عباس ام کلثوم کی طرف سے قربانی بن جائیں گے۔ عباس نے کہا بہن ام کلثوم آپ کی طرف سے میں قربانی دوں گا، آپ مجھے قربان کیجئے گا۔ بس عزادارو، یہ شاید وہ شب تھی کہ جس کی صبح ہوتے ہوتے اصحاب حسینی میں ایک بے چینی پیدا ہو رہی ہے۔ زہیر بن قین 180 برس کا یہ ضعیف کو ملتا ہے یا 120 برس کا یہ ضعیف ہے، جن کی پلکیں لڑک چکی تھی، ان کی پلکوں کو اوپر پٹی سے باندھا گیا تھا، اپنی خمیدہ کمر کو پٹکے سے باندھ کر جناب زہیر بن قین کہتے ہیں اے اللہ یہ رات کتنی طویل ہو گئی ہے، صبح نمودار نہیں ہوتی۔ اب ذرا غور کرو عزادارو، جب زہیر بن قین جیسے 120 برس کے بوڑھے کی ایک کیفیت ہے تو ان کی جو جوان ہوں گے ان کی کیا حالت ہوگی؟ روایت ملتا ہے حبیب ابن مظاہر کا غلام کہتا ہے آقا آپ نے کافی دنوں سے خضاب نہیں کیا، کہیے تو خضاب کا اہتمام کروں۔ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں نہیں نہیں، اب یہ خضاب تو میرے خون کے رنگ سے ہوگی، تیری داڑھی خضاب ہوگی، اب یہ میں جنت میں جا کر کروں گا۔ بس عزادارو، یہ جوش و جذبہ تھا کہ ایک دفعہ وہ صبح عاشورہ نمودار ہوئی، امام حسین علیہ السلام اپنے اعزاء و اقرباء اور اہل خانہ کے ساتھ یہ الوداعی نماز باجماعت ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں حسین نے جناب حضرت علی اکبر کو طلب کیا اور آواز دی، گویا کربلا ہو چکی تیار،
اللہ اکبر کہا، حسین نے کہا بے شک خدا سب سے بڑا ہے، علی اکبر نے شہادت دی، حسین نے بھی شہادت دی، بے شک خدا وحدہ لا شریک ہے۔ بس عزادارو، اس شہادت توحید کے بعد علی اکبر نے جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حسین کے کلیجے پہ خنجر چل گیا، مدینے کا رخ کیا۔ نانا جان، آج آپ کے نام کی بقا کے لیے، اسی کلمے کی سربلندی کے لیے آج میں کربلا میں آ گیا۔ نانا، بس چند گھنٹوں کی دیر ہے، اس کلمے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد الآباد تک کے لیے زندہ و تابندہ کر دوں گا۔ نانا، میں اپنا گلا کٹانے کے لیے اپنے کتبے کے ساتھ آ گیا ہوں۔ نانا ذرا دیکھیے آپ کے کلمے کے تحفظ کے لیے میں کیا کیا سامان لایا ہوں۔ نانا یہ دیکھیے، یہ میرے برابر میں 32 برس کا بھائی عباس ہے، یہ اپنے بازو دے گا۔ نانا، یہ میرا بھائی جانے، میرا 18 برس کا جوان علی اکبر ہے، اس کا سینہ دوں گا۔ نانا، میرے ہی نہیں، میرے بھائی کی اولاد بھی ہے، یہ دیکھیے یہ قاسم ہے، میرا بھائی نہیں، میری بہن کی اولاد بھی ہے، یہ عامر محمد ہے۔ نانا، میں اپنا آخری ہدیہ علی اصغر میں پیش کر دوں گا، لیکن آج جو اذان بلند ہوگی تو قیام قیامت بلند رہے گی۔ اذان علی اکبر۔ شاہ فرمایا میرا اکبر بچڑا، او شاہ فرمایا میرا اکبر بچڑا، ذرا اڑیا پتر جوانے، کئی رات ڈاوی دی ڈھل دی کئیے، اٹھی دے اکبر آزانے، او تیڈے پیو کو وچ کربل دے، ہولیا گیر ہولیا ظلم نے گھیر طوفانے، توں دے آزان سن پٹھیاں گنو، ہو مینڈا لحظے دا مہمانے۔ جناب علی اکبر گلدستہ اذان تے آئے، آگے آخدنے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آذان دیون تو پہلے جناب علی اکبر فرمیندے نے، بابا میں آذان دیواں، تہاڈیاں بہناں میری آذان سنن، تسی آپ انصاف چا کرو، تہاڈیاں بہناں میری آذان سنن۔ میری بہن مدینے سغرا میرے قدماں دے نشان تے بیٹھی میرا انتظار پئی کرندی ہے، کوئی امام آج ووٹ سے دے نال دکھا، میں آذان دیواں میری بہن مدینے آذان سنے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير الأمل هيا على خير الأمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جناب علی اکبر جیملے گھوڑے تو ڈگے آواز دیتی ہے بابا میں لہ پیا امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر دی لاش دے آئے کہ علی اکبر دی لاش دے آئے کوہنیاں دے بار چل کے جناب علی اکبر دی لاش دے آئے تے شامیہ کو نہ پوچھ دے گنے کہیں ڈٹھا ہو سیا بیٹے اکبر کو مسجد اقصا تو لہدا او انجنا لہدا جویں امت لہایا او معراج تو واپس آندا او میں مرکز ہاں وچ دنیا دے اولاد دیاں درداں دا میری مظلومی کو دیکھو ہاو میں کو اکبر نظر نہیں آندا اللہم صلی علی اے ماں پیاری ماں دس میں کی کراں اے ماں پیاری ماں کی کراں اے ماں پیاری ماں دس میں کی کراں اے ماں پیاری ماں کی کراں اے ماں پیاری ماں کی کراں اے ماں پیاری ماں دس میں کی کراں اے ماں پیاری ماں دس میں
دنیا تے نہ بابا نہ ویرا دی چھاں ہے ماں پیاری ماں بس میں کی کراں ہے ماں پیاری ماں بس میں کی کراں ہے ماں پیاری ماں بس میں کی کراں نہ تو دنیا تے نہ بابا نہ میرا دی چھاں ہے ماں پیاری ماں بس میں کی کراں 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 نہ تو دنیا تے نہ بابا نہ ویرا دی چھاں ہے ماں پیاری ماں بس میں کی کراں ہے ماں پیاری ماں بس میں کی کراں ہے ماں پیاری ماں بس میں کی کراں میں شرم دی ملکہ میرے اس گئے سارے مینوں امبڑی دے ہن کون سہارے میں دیکھ رہی ہاں دریا کے سم گئے میری چادر سان گزا ہے ماں پیاری ماں بس میں کی کراں 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 نہ تو دنیا تے نہ بابا نہ ویرا دی چھاں ہے ماں پیاری ماں بس میں کی کراں ہے ماں پیاری ماں بس میں کی کراں میں شرم دی ملکہ میرے کس گئے سارے مینوں امبڑی دے ہن کون سہارے میں دیکھ رہی ہاں دریا تے سم گئے میری چادر جان گرا ہے ماں پیاری ماں بس میں کی کراں ہے ماں پیاری ماں بس میں کی کراں ہے ماں پیاری ماں بس میں کی کراں نہ تو دنیا تے نہ بابا نہ ویرا دی چھاں ہے ماں پیاری ماں بس میں کی کراں ہے ماں پیاری ماں بس میں کی کراں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تھک پاؤندے سکھدے ویلے جوان بچڑے کیوں تھک بنندے حسین تھک پاؤندے سکھدے ویلے جوان بچڑے کیوں تھک بنندے حسین تھک پاؤندے
بندے سکھدے ویلے جوان بچڑے کو پگ بندے حسین تک پہنچے سکھدے ویلے جوان بچڑے کو پگ بندے حسین تک بندے پتر مہمان ہووے لحظے دا پیو دی سوا توں دی دن دی نہیں پتر مہمان ہووے لحظے دا پیو دی سوا توں دی دن دی تو ٹور تو پہلے اکبر سے تو ٹور تو پہلے اکبر سے سگڑے نئے حسین تک پہنچے سکھدے ویلے جوان بچڑے کو پگ بنے نئے حسین تک پہنچے سکھدے ویلے جوان بچڑے کو پگ بنے نئے حسین تک پہنچے سکھدے ویلے جوان بچڑے آخری شعر مومنین آخری شعر بنے حسین تک بنے پتر مہمان ہووے لحظے دا پیو دی سوا توں دی دہت دی نہیں پتر مہمان ہووے لحظے دا پیو دی سوا توں دی دہت دی نہیں توڑے توڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ أشهد أن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك له الأبتر. الله أكبر. سبحان
الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد محمد الله أكبر بحول الله وقوته يقوم بسم الله